الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں ہم مباحات صیام یعنی ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ دراصل یہ بعض ایسے امور ہیں کہ جن کے تعلق سے بہت سارے بھائیوں کو اشکال ہوتا ہے، انہیں معلومات نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں کہ آیا ان سے روزہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کیا ایسا کرنا روزے کی حالت میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اور کئی سالوں سے وہ روزے رکھ رہے ہیں لیکن انہیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے اور جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس میں سے نمبر 1 نہانا یا سر پر پانی ڈالنا یا اپنے بدن کو گیلا کرنا ہے۔ اگر آدمی گرمی کی شدت سے پریشان ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک بار یا ایک سے زائد بار دن میں نہاتا ہے روزے کی حالت میں، یا اپنے سر کو بھگاتا ہے یا گیلا کپڑا اپنے سر پہ رکھتا ہے، بدن کو پوچھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں سرما لگانا یا دوائی ڈالنا یہ بھی روزے کی حالت میں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا یا اسے گلے سے لگانا یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ اپنی شہوت پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہو۔ جس آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ کہیں وہ اپنے جذبات سے کنٹرول نہ کھو دے تو ایسے شخص کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ آدمی کے لیے جائز ہے، لیکن اس میں مبالغہ کرنا یعنی بہت زیادہ اس کو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وضو میں ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آدمی ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرے، یعنی اچھی طرح سے پانی ناک میں چڑھائے اور اس کو صاف کرے، سوائے اس کے کہ وہ روزے سے ہو۔ جب روزے سے ہو تو ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے یہ ڈر ہے کہ پانی ناک کے راستے سے اس کے حلق میں کہیں نہ اتر جائے۔ اسی طریقے سے مکھی مچھر یا اسی طرح سے دھول مٹی وغیرہ کسی چیز کا حلق میں اتر جانا، حلق میں چلا جانا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی جنوبی ہونے کی حالت میں صبح کر لینا، یعنی ایک آدمی اسے اس کے اوپر غسل واجب تھا، چاہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے ہو یا احتلام ہو جانے کی وجہ سے ہو، اور سحری کا وقت ہو گیا، اس نے سحری کھائی اور غسل نہیں کیا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فجر کے ٹائم شروع ہونے کے بعد غسل کرے۔ بلکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور آدمی اگر غسل کرنے لگے تو ممکن ہے کہ اس کی سحری چھوٹ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی حالت میں وہ سحری کھا لے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے لیے غسل کر لے اور نماز کے لیے جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت رات کے وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو ایسی عورت سحری کھا لے اور روزہ رکھ لے اور فجر کے لیے غسل کر کے وہ نماز ادا کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور روزہ شروع کرنے کے لیے غسل کر لینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں احتلام ہو جانا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی آدمی سویا ہوا تھا اور اس نے خواب دیکھا اور منی خارج ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا، یہ چیز اس کے لیے اس کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے مسواک کرنا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنے کا ہے۔ بعض لوگ اسے بڑا برا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ضرورت محسوس کر رہا ہے تو وہ برش کر سکتا ہے، پیسٹ کا بھی استعمال، اس میں منجن کا استعمال کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں مزہ ہوتا ہے، پیسٹ میں مزہ ہوتا ہے، تو مزہ ہونے کی وجہ سے روزے پہ آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آدمی اس کو تھوک دیتا ہے، اسے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ اگر آپ تازہ مسواک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی مزہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی مسئلہ پیسٹ کے ساتھ برش کرنے کا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت محسوس کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے برش کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو اور کھانا کوئی چک ہے، بشرطے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، صرف اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے۔ کوئی عورت ہے جس کو جو کھانا بنا رہی ہے اور بالکل مجبور ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں چکھے گی تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کھانا چکھنا درست ہے۔ ہاں، کوئی آدمی ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ نمک ڈال دیا ہے یا نہیں ڈالا ہے اور شک میں ہے اگر دوبارہ ڈال دیتا ہے تو ممکن ہے کہ سارا کھانا ہی خراب ہو جائے، تو وہ اسے چکھنا چاہ رہا ہے تو چکھ سکتا ہے، زبان پہ ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اسے چکھے اور اس کے بعد اس کا ذائقہ معلوم کر کے اسے تھوک دے۔ اس طریقے سے اگر یہ جو چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان شک و شبہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی تذبذب کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ علماء کی طرف ربط کرے اور اپنی مرضی سے یا ایسے لوگوں سے جو جانکار نہیں ہیں اپنے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ علماء سے اپنے مسائل کو حل کرے تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام و قیام کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔